بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے خوفناک کہانی آصف ایپیسوڈ 10 بائی ایم اے راحت۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ تم خود سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی؟ کیا مطلب؟ آج تک کوئی ایسی بات ہے جو میں نے تم سے چھپائی ہے؟ بس کہہ دیا، ذرا منہ سے نکل گیا، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا تم نے۔ فرح نے کار کی رفتار پھر مناسب کر دی تھی۔ اس نے غصیلی آواز میں کہا، میرے سامنے ذرا محتاط رہ کر بولا کرو، آئندہ خیال رکھوں گا۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، میں ڈیڈی سے کیا کہوں گی؟ میرا تعارف کرا دینا، بتا دینا انہیں کہ میں سہیل ہوں۔ بہت زیادہ پر مذاق بننے کی کوشش مت کرو۔ خدا خدا کر کے ہم خوبصورت کوٹھی تک پہنچے تھے جو محترمہ فرح کی تھی۔ ویسے اس کوٹھی کو دیکھ کر بھی میں ڈانو ڈول ہوتا تھا۔ ایک طرح سے ناظم علی صاحب کی کوٹھی سے زیادہ خوبصورت اور وسیع کوٹھی تھی۔ ظاہر ہے فرح کے باپ کی تھی، اور فرح کے باپ جواد بیگ صاحب نے بیچارے ناظم علی کے گھٹنے زمین پر ٹکا دیے تھے، اور اب وہ ایک بیٹے کی قربانی دے کر اس ساکھ کو بحال کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بیٹے نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا اور بھاگ پڑا، اور پکڑے گئے ہم۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر انتظار کے بعد فرح نے آ کر کہا، ڈیڈی اس وقت نہیں ہے، لیکن تمہیں ان سے ملے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ کب تک واپس آئیں گے وہ؟ جب بھی واپس آئے، تم پر کیوں مصیبت نازل ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں، کوئی مصیبت نازل نہیں ہو رہی۔ آؤ چلو، اب ڈرائنگ روم میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ گھر جانا ہے؟ یہ گھر نہیں ہے کیا؟ نہیں، میرا مطلب ہے اپنے گھر۔ تمہارے گھر یہی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ شادی کے بعد میں تمہیں اس جگہ نہیں رہنے دوں گی، یہاں آ کر رہنا ہوگا تمہیں۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے۔ اتنی خوبصورت کوٹھی! آؤ، اس نے کہا، اور میں اٹھ کر اس کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ کیا ہی عالیشان بیڈ روم تھا، دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ویسے تو پوری کوٹھی ہی ایک نگاہ میں شاندار نظر آ رہی تھی، لیکن بیڈ روم اتنی قیمتی ڈیکوریشن پیس وہاں موجود تھے کہ دیکھ کر آنکھیں حیرت سے پھیلتی تھی۔ ایک میری بستی تھی یا اب تک گزرا ہوا وہ ماحول؟ ان دو کوٹھیوں کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ انسان کس انداز میں رہتے ہیں، کس طرح جیتے ہیں۔ پھر فرح سے مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہی۔ کسی نے ان باتوں میں مداخلت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ میں سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے کہا، فرح، تمہارے علاوہ کوٹھی میں اور کوئی نہیں رہتا؟ کیوں نہیں؟ ملازموں کی فوج ہے پوری۔ اس فوج کا کوئی کمانڈر نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارے علاوہ یہاں اور کون کون رہتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ میری ممی مر چکی ہے، بس ڈیڈی ہے اور میں، اور یہ سب کچھ میرا ہے۔ وہ تو ہے، وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن میرا مطلب ہے تم اپنے کسی رشتہ دار کو بلا کر یہاں کیوں نہیں رکھتی؟ کوئی اس قابل نہیں ہے۔ میں بہت ریزرو رہتی ہوں، عام قسم کے لوگوں سے مل کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ رشتہ دار تم کیا سمجھتے ہو؟ رشتہ دار ان مکھیوں کی مانند ہوتے ہیں جو ہر میٹھی چیز پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسے چٹ کر جاتے ہیں۔ ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، ہم رشتہ داروں کو دور ہی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور اس کے بعد جواد صاحب سے ڈنر پر ہی ملاقات ہو سکی۔ واپس آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ایک ملازم نے آ کر بتایا، جواد بیگ صاحب واپس تشریف لائے ہیں اور اب ڈنر روم میں فرح بی بی کا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم تیار ہو گئے۔ آؤ چلتے ہیں، میری خیریت کی ضمانت دیتی ہو نا؟ میں نے کہا، اور فرح ہنس پڑی، پھر ساتھ باہر نکلتے ہوئے بولی، اب جو حرکت کی ہے اس پر جتنی بھی پڑے تمہیں ہی بھگتنی ہوگی، میں ساتھ بالکل نہیں دوں گی۔ ارے تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ جی نہیں جناب، ڈیڈی کی بھی ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، ایک وقار ہے۔ پھر تمہارا خیال کیا ہے؟ کیا ڈیڈی تمہاری وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے؟ چلو بھائی چلو، ادھر سے بھی بھگت لیا جائے گا۔ پھر میں نے جواد بیگ صاحب کی طرف دیکھا، شکل ہی سے حرانت معلوم ہوتے تھے۔ مجھے دیکھ کر اچھل پڑے۔ تم؟ انہوں نے ہونی آواز میں کہا۔ جی میں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی کبھی آتی ہے، میں نے جواب دیا۔ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ جانتے ہو میں کس قسم کا آدمی ہوں؟ جی جانتا ہوں۔ یہ کہاں سے پکڑا تم نے؟ اس بار جواد بیگ صاحب نے بیٹی کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ نہیں ڈیڈی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری غلط فہمیاں تھی۔
فرح نے باپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور میں نے سکون کی سانس لی۔ کیسی غلط فہمیاں؟ جو کچھ کہا گیا تھا وہ غلط تھا۔ سہیل تو کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، کسی کو بتائے بغیر۔ کام ہی ایسا تھا ڈیڈی۔ کیا کام تھا؟ اب ہر بات تو سب کو نہیں بتائی جا سکتی نا، بس میں نے کہہ دیا انہیں کام تھا۔ انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا ہے۔ کمال کرتی ہو، اور لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کہانیاں اڑا دی تھی۔ لوگوں نے کہانیاں اڑائی تھی، خود سہیل نے تو نہیں اڑائی تھی کوئی کہانی۔ اب دیکھیے نا، یہ بچے تو نہیں ہے، جوان آدمی ہے۔ ہر شخص کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور اپنے مسائل وہ خود ہی حل کرتا ہے۔ سہیل اگر کسی کام سے چلے گئے تو یہ تو دوسروں کا قصور ہے کہ انہوں نے طرح طرح کی کہانیاں بنانا شروع کر دی۔ اس میں سہیل کا کیا قصور ہے؟ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن اس سلسلے میں سب سے بڑا قصوروار ناظم علی صاحب ہے۔ ان لوگوں نے کیوں ڈرامہ شروع کر دیا تھا؟ ڈیڈی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سہیل صاحب نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، بس خاموشی سے باہر نکل گئے تھے۔ بیٹو ڈنر کرو میرے ساتھ۔ جواد بیگ صاحب مطمئن ہو گئے تھے، لیکن ان کی آواز میں اب بھی ایک ہونہار کیفیت تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ فرح میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جواد بیگ صاحب نے کہا، اور سب خیریت تو ہے نا؟ جی بالکل خیریت ہے۔ کسی مشکل کا شکار تو نہیں ہو؟ نہیں سر، میں نے جواب دیا۔ سر؟ جواد بیگ صاحب چونک کر بولے۔ میں اور کیا عرض کروں، آپ نے مجھے ڈانٹ ہی اتنا دیا ہے، میں نے کہا، اور جواد بیگ صاحب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ فرح مسکراتی رہی تھی، لیکن بہر طور اس نے میری خاطر مدارت کی تھی۔ جواد بیگ صاحب نے کہا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ میرا خیال ہے رات یہی رک جاؤ، کل دن میں چلے جانا۔ جی وہ کیا وہ جی؟ بعد میں تمہیں اس گھر میں نہیں رہنا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ناظم علی کے دل سے یہ خیال دور کرنا چاہتا ہوں کہ اب بیٹے پر اس کا حق رہ گیا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات تو پہلے ہی ان لوگوں کو بتا دی گئی تھی۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، خیر باقی سب کچھ بعد میں ہوگا۔ سنا تم نے، یہی رک جاؤ۔ جی بہت بہتر، میں نے جواب دیا۔ فرح صاحبہ مسکراتی رہی تھی۔ ڈنر کے وقت میں فرح کے ساتھ اٹھ کر باہر لان پر آ گیا۔ فرح مجھے اپنے لگائے ہوئے پودے دکھا رہی تھی۔ کہنے لگی، باغبانی میری زندگی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں کسی حسین پھول یا پودے کے بارے میں کوئی رپورٹ تیار ہوتی ہے اور مجھ تک پہنچ جاتی ہے تو سمجھ لو وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ بہت خوبصورت شوق ہے۔ ڈیڈی نے تمہیں یہاں رکھنے کے لیے کہا ہے؟ ہاں میں بھی یہی چاہتی تھی۔ ہاں کیا کچھ اور سوچ رہے ہو؟ نہیں، کیوں؟ ہر بات میں ہاں ہاں کہے جا رہے ہو۔ عجیب بات ہے مس فرح، کسی بات میں آ کر ہاں نہیں کہتا تو آپ ناراض ہو جاتی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں، مجھے شوہر چاہیے، کاٹ کا الو نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ دل میں تو بہت سے خیالات آئے تھے، لیکن زبان سے نہیں ادا کر سکتا تھا۔ پھر فرح نے کہا، میرے بیڈ روم میں سو گے؟ ارے باپ رے باپ، کیا جواد بیگ صاحب کے ہاتھوں قتل کرانا چاہتی ہو؟ وہ ہنس پڑی، پھر بولی، منہ دیکھو اپنا، میرے جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھے۔ آؤ میں تمہیں تمہارا بیڈ روم دکھاؤں۔ بیڈ روم کی کیا ضرورت ہے؟ رات کو اگر دیر ہو گئی تو لیٹ نائٹ واپس آ جاؤں گا۔ کیوں، موت آ رہی ہے کیا؟ واپس جانے کے لیے مرے جا رہے ہو؟ کتنے دن کے بعد ملے ہو مجھے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے برابر کے بیڈ روم میں سو جانا، اور سنو، رات کو میرے بیڈ روم میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ توبہ توبہ، میں نے جواب دیا، اور وہ ہنستی رہی۔ اس کے بیڈ روم کے برابر ہی میرے لیے ایک بیڈ روم تیار کر دیا گیا۔ بیڈ روم میں کافی دیر تک وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی، اور پھر میں نے کہا، جب کوئی بات نہیں کرنی تھی جواد بیگ صاحب کو تو یہاں روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو مجھے غصہ مت دلاؤ، اصل میں تم نہیں جانتے، ڈیڈی تم پر اپنا تسلط دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ تمہیں ڈیڈی کا سارا کاروبار سنبھالنا ہے۔ اگر ابھی سے تم نے ان سے انحراف کرنا شروع کر دیا تو مستقبل میں کیا ہوگا؟ مستقبل کے بارے میں تو میں بھی نہیں جانتا۔
پھر فراح کمرے سے واپس چلی گئی اور میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر میں مسہری پر لیٹ کر ان حالات کے بارے میں سوچنے لگا، اب کیا کیا جائے؟ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے مونگا کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پرچھائی تھی میرے سامنے آئی اور اس کے بعد منحوس مونگا میرے سامنے آ گیا، وہی بے گردن کا دڑ جسے اگر کوئی اور اس عالم میں دیکھ لیتا تو شاید دہشت سے مر ہی جاتا، لیکن میں اس کا عادی ہو گیا تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر خوف کی ایک جرجری میرے وجود میں پیدا ہو جاتی تھی۔ مونگا زمین پر بیٹھ کر گردن کا حصہ پیٹنے لگا جو سر کے بغیر تھا، پھر وہ مکمل طور سے نمایاں ہو گیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تجھ پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے؟ جب دیکھوں منہ اٹھائے چلا آتا ہے۔ ایک تو مروا دیا ہمیں، دوسرا ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ بھگوان تمہارا ستیہ ناش کرے۔ ارے ارے کیا بکواس کر رہا ہے؟ اب بتاؤ ہماری کھوپڑی ہمیں کہاں سے ملے؟ ارے بابا، ہماری کھوپڑی تم ہی لا سکو گے۔ جب تک تم جا پورا نہیں کرو گے ہماری کھوپڑی ہمیں نہیں ملیں گی۔ جہنم میں جا تو اور تیری کھوپڑی۔ ارے واہ 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 واہ، کیسے جہنم میں جائے؟ مروا دیا ہمیں اور کہتے ہو جہنم میں جا۔ جہنم میں بھی بغیر کھوپڑی کے اگر گئے تو وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ تو میں کیا کروں؟ جاپ یاد کرو مہاراج، جاپ یاد کرو۔ مجھے یاد نہیں آتا۔ تو پھر ہم بغیر کھوپڑی کے ہی رہیں گے۔ اپنے پریوار میں جاتے ہیں تو وہاں جوتے پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ سسرے کھوپڑی کہاں پھینکایا۔ اب کیا بتائے ہم تو عجیب مصیبت میں پڑ گئے۔ ایسا کرو مہاراج، جب تک ہماری کھوپڑی نہیں مل جاتی، جب تک تمہیں جاپ نہیں یاد آ جاتا، تو کوئی اور کھوپڑی ہمیں دے دو۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ارے ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ ابھی جب ہم یہاں آ رہے تھے تو ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، لمبا تڑنگا، شکل و صورت بھی اچھی تھی، پر کیا پتا اس کی کھوپڑی ہماری گردن پر فٹ ہوگی یا نہیں۔ مونگا بھاگ جا یہاں سے، بھاگ جا۔ دیکھو مہاراج، تمہارا حکم ماننا ہمارا دھرم ہے، پر اس دھرم کو بھی ہم اسی سمے مانیں گے جب ہماری کھوپڑی ہمیں مل جائے گی۔ ابھی تو ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے، بتاؤ کیا کریں ہم؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر میں کیا کروں تیرے لیے؟ مہاراج کوئی دوسری کھوپڑی ہمیں دے دو۔ مگر کیسے؟ وہ ہم بتا دیں گے۔ بتا، میں نے کہا۔ تو پھر اٹھ جاؤ۔ کیا مطلب؟ ارے مسہری سے نیچے تو اترو، اس نے کہا اور میں مسہری سے نیچے اتر آیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر مجھے اسی کیفیت کا احساس ہوا جو پہلے بھی ہو چکا تھا۔ میرا بدن پہلے ایک لمحے کے لیے بھاری ہوا اور پھر ہلکا ہو گیا۔ دماغی کیفیت بحال تھی، لیکن بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اعصاب پر کوئی سوار ہے۔ میرے منہ سے نکلا، کیا یہ کیا ہے مونگا؟ بتاتے ہیں، چلو آؤ آگے چلو، اس نے کہا اور میں غیر اختیاری طور پر آگے بڑھا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ یہ احساس مکمل طور سے مجھ پر سوار تھا کہ میں اس وقت اپنے قابو میں نہیں ہوں۔ میرے اعضاء اس کے زیر ہدایت عمل کر رہے ہیں اور میرے ہاتھوں پیروں سے چل رہا ہے اور میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آہستہ آہستہ وہ جواد بیگ کے بیڈ روم کی جانب چل پڑا۔ پھر اس نے دروازے پر دستک دی، یعنی میں نے، اور جواد بیگ نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھا اور بولے، کیا بات ہے؟ آپ جاگ رہے تھے؟ ہاں، میں دیر سے سوتا ہوں، سونے سے پہلے کوئی کتاب پڑھتا ہوں۔ مجھے آپ سے کام ہے، آؤ اندر آؤ، جواد بیگ نے کہا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ ایک لفظ میرا اپنا نہیں تھا۔ مونگا میری زبان سے بول رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اپنے ہاتھ میں نے ایک عجیب سی چیز محسوس کی۔ یہ عجیب سی چیز ایک خاص قسم کا بڑا سا خنجر تھا جو کافی وزنی تھا۔ خنجر میں نے اپنے ہاتھ میں محسوس کیا۔ مجھے حیرت بے شک ہوئی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں بولو کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور اسی وقت میں نے خنجر سیدھا کر لیا۔ جواد بے کی آنکھیں حیرت سے پڑ گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ہکلائے، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ان پر وار کر دیا اور اس صفائی سے وار کیا کہ ان کی گردن شانوں کے پاس سے کٹ کر دور جا گری۔ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ خون کا فوارہ بلند ہوا تھا اور میرا سارا لباس خراب ہو گیا تھا۔ جواد بیگ کا ایک لمحے میں خاتمہ ہو گیا۔ ان کا جسم کچھ لمحے تڑپا اور اس کے بعد ساکت ہو گیا۔ تب مونگا میرے جسم سے باہر نکل گیا اور اس نے بڑی دلچسپی سے وہ کھوپڑی اٹھا لی۔ میرے پورے بدن پر
میرے پورے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ جسم سے مونگا کے نکل جانے کے بعد میں اپنے اصل حیثیت میں تھا اور میرا بدن سرد ہوا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا تھا اس کی سنگینی کا مجھے احساس تھا۔ قتل میرے ہاتھوں ہوا تھا اور جواد بیگ کی کھوپڑی سامنے پڑی ہوئی تھی۔ مونگا نے آگے بڑھ کر وہ کھوپڑی اٹھائی اور وہی بیٹھ کر اسے اپنے شانوں پر فٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بڑا بھیانک منظر تھا۔ مونگا اس کھوپڑی کو اپنے شانوں پر بٹھا رہا تھا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دیوار سے ٹکا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے اعضاء ساکت ہو گئے تھے اور اب میں اپنے بس میں نہیں تھا۔ یہ ماحول دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ چیختا ہوا بھاگ نکلوں۔ خنجر اب بھی میرے ہاتھ میں تھا اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ جو کچھ کیا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ پھر مونگا نے جلا کر کھوپڑی اٹھائی اور جواد بیگ کے بدن پر دے ماری۔ ستیہ ناس، ٹھیک سے فٹ ہی نہیں بیٹھتی، بیکار رہی۔ کوئی اور کھوپڑی تلاش کرنی پڑے گی مہاراج، کوئی اور کھوپڑی۔ مونگا کی آواز رک گئی۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی۔ نہ میں نے اور نہ ہی مونگا نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو میں ہی کر رہا تھا۔ آنے والا ایک ملازم تھا جو دودھ کا گلاس لیے ہوئے تھا۔ گلاس پلیٹ پر رکھا ہوا تھا اور اس پر سرپوش ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اطمینان سے کمرے میں داخل ہو گیا، پھر رکا، اس کرسی کی جانب دیکھا، پھر نیچے دیکھا اور اس کے بعد کھوپڑی کو، پھر مجھے اور اس کے بعد جو اس کی دھاڑ گونچی ہے تو میرے بھی کان جھنجھنا کر رہ گئے۔ وہ لمبی چھلانگ لگا کر باہر نکلا تھا، دروازے سے ٹکرا کر گرا اور اس کے بعد دروازے سے باہر نکل گیا۔ پھر اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور میرے کانوں میں اس کی چیخیں گونجنے لگی، خون خون، قتل قتل، بھاگو دوڑو، خون خون، قتل قتل۔ وہ حلق پاڑ پاڑ کر چیخ رہا تھا اور بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے وحشت سے جھرجھری لی۔ میرا پورا بدن خون آلود تھا اور مونگا کمبخت، وہ تو اب میری نگاہوں سے بھی اوجھل ہو گیا تھا۔ خدا اسے غارت کرے، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر گھس آئے۔ یہ ملازم تھے۔ ان میں وہ ملازم بھی تھا جو دودھ کا گلاس لے کر آیا تھا۔ وہ اب بھی چیخ رہا تھا، پکڑو اس کو، یہی ہے قاتل، پکڑو پکڑو۔ اے خنجر پھینک دو، ایک ملازم نے کہا جو غالباً گیٹ کا چوکیدار لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف دبی ہوئی تھی اور ویسے بھی خاصا دبنگ آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کلاشنکوف کا رخ اس نے میری جانب کر کے کہا، خنجر پھینک دو ورنہ پورا بدن چلنی کر دوں گا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے خنجر پھینک دیا۔ پکڑو اسے، باندھ لو۔ پھر بہت سے ملازم دوڑے اور انہوں نے مجھے مضبوطی سے کس لیا۔ گھر میں جیسا کہ فرح نے بتایا تھا کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں رہتا، چنانچہ فرح بھی جاگ گئی اور آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گئی۔ ملازم مجھے پکڑے ہوئے چیخ رہے تھے، رسیاں لاؤ، رسی لاؤ۔ کچھ ملازم رسی لینے دوڑ گئے اور اس کے بعد مجھے کس کر باندھ دیا گیا۔ میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پشت پر باندھ دیے گئے، اس کے باوجود پورے بدن پر رسی کس کر لپیٹ دی گئی۔ پھر پیروں میں بھی رسیاں باندھ کر مجھے گرا دیا گیا۔ فرح اندر داخل ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کی نظر باپ پر نہیں پڑی، لیکن پھر اس نے اسے دیکھ لیا اور دوسرے لمحے اس کی دلخراش چیخ نکلی۔ پھر وہ لہراتی ہوئی زمین پر گر پڑی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ملازم اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئے اور مجھے وہیں پر دبوچے رکھا گیا، جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ کسی سے کہتا تو کیا کہتا؟ خون آلود خنجر میرے ہاتھ میں دیکھا گیا تھا اور میرے علاوہ کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ بھلا اب مجھے جواد بیگ کا قاتل ثابت کرنے میں کسی کو کیا دقت پیش آ سکتی تھی؟ ملازم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، ان میں کچھ پڑھے لکھے آدمی بھی ہوں گے۔ چنانچہ پولیس کو فون کیا گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میری شامت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کچھ کہتا تو کیا کہتا، تقدیر پر بھروسہ کر کے خاموش ہو گیا۔ دیکھنا ہے، اب جو بھی ہوگا اسے دیکھنا ہی ہے۔ بہرحال خاصا وقت انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد پولیس پہنچ گئی۔ قاتل موقع پر پکڑا گیا، اس لیے کوئی دقت کسی کو نہیں ہو رہی تھی۔ تھانے کے انچارج صاحب نے کڑک دار آواز میں کہا،
کسی چیز کو ہاتھ تو نہیں لگایا گیا؟ نہیں جناب۔ اعلیٰ، قتل کہاں ہے؟ اس کے پاس تھا، ہم نے اسے بڑی مشکل سے نہتہ کیا ہے۔ آپ لوگ سب باہر نکل جاؤ، تانے دار صاحب نے کہا، اور اس کے بعد وہ پورے کمرے کا معائنہ کرنے لگے۔ میرا بھی انہوں نے سر سے پاؤں تک معائنہ کیا اور گھنی مونچھوں کے نیچے سے ہوں ہوں کی آوازیں نکالتے رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت جاری کی اور اس کے بعد مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے باہر لا کر راہداری میں رکھ دیا گیا۔ تانے دار صاحب نے کہا، تم میں سے ایک بندہ میرے ساتھ آؤ اور مجھے ساری صورتحال بتاؤ، سارا قصہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ ایک بندہ جو شکل سے سچ مچ اللہ کا بندہ لگتا تھا تانے دار صاحب کے ساتھ آگے بڑھا۔ میں راہداری میں رکا ہوا تھا اور میرے گرد اب پولیس والوں کا مجموعہ تھا۔ بھلا کسی سے کچھ کہنے کی کیا گنجائش تھی؟ میں نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ اللہ کے بندے اور پولیس افسر کی گفتگو کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم لوگ قاتل کو جانتے ہو؟ جی سر۔ کون ہے یہ؟ سہیل صاحب ہے جی یہ، ملازم نے جواب دیا۔ اوئے میں کہتا ہوں کون ہے یہ؟ قسم کہتا ہوں صاحب جی، سہیل صاحب ہے یہ۔ اوئے بندے دے پتھر میں پوچھتا ہوں، شناسا ہے یہ؟ ہاں جی، چھوٹی بی بی کے منگیتر ہے۔ اوئے ہوئے، منگیتر ہے؟ تو پھر منگیتر کے باپ کو کیوں قتل کر دیا اس نے؟ صاحب جی مجھے نہیں معلوم۔ اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات میرے کانوں میں پڑتے رہے اور آنکھیں بند کیے یہ سوچ رہا تھا کہ کیا بری افتاد آ پڑی ہے۔ دل ہی دل میں مونگا کو جس قدر کوس سکتا تھا کوس رہا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ غلطی میری ہی تھی۔ فیضاں کا تو سارا ہی گرانا بگڑا ہوا تھا۔ مجھے جواد بے کی موت سے عبرت ہو جانی چاہیے تھی۔ اس قسم کے کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ چچی جان خود غلط کاریوں کا شکار تھی، مجھے بھی انہوں نے برے راستوں پر ڈال دیا۔ مگر مجھے اپنی عقل کا تو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ کیا ضروری تھا کہ میں بھی یہ سب کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا؟ اب یہ گلے پڑ گیا تھا تو بھگتنا ہی تھا۔ بہرحال میں خاموشی سے اپنی جگہ پڑا رہا۔ پولیس کی کارروائیاں ہوتی رہی اور کچھ دیر کے بعد مجھے ایک گاڑی میں بٹھا کر تھانے لے جایا گیا۔ گاڑی ہی میں میرے پاؤں ہاتھ کھول دیے گئے تھے اور پھر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی گئی تھی۔ راستے میں کسی نے مجھے کوئی سوال نہیں کیا اور میں خاموشی سے یہ سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے تھانے میں لے جا کر مجھ سے سوالات کیے جائیں گے اور میرا بیان لیا جائے گا۔ مجھے ایک بہتر بیان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ بھی سوچنا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اصلیت بتاؤں یا پھر اپنے آپ کو سہیل ہی ظاہر کروں۔ یہ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ ان لوگوں کے اہل خاندان کو میں نے صحیح صورتحال بتا دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ میں سہیل نہیں ہوں، لیکن پولیس کو کیا یہ بتانا مناسب ہوگا؟ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ بہرحال آخری فیصلہ یہی کیا میں نے کہ پولیس سے یہی کہوں گا کہ میرا نام سہیل ہے، اور دل میں ایک بیان بھی تیار کر لیا تھا۔ تھانے پہنچا اور مجھے فوراً ہی لاک اپ میں ڈال دیا گیا۔ انچارج صاحب ضابطے کی کارروائیاں کرنے لگی۔ معاملہ ایک بڑے آدمی کے قتل کا تھا، اس لیے انہوں نے ڈی ایس پی صاحب کو بھی اس بارے میں اطلاع دے دی۔ باہر کیا کیا کچھ ہو رہا تھا مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لیکن میں بہر طور اس مصیبت سے خاصا دل برداشتہ تھا۔ پھر لاک اپ کی زمین پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر کے بعد صبح ہو گئی۔ صبح کو مجھے ایک ڈبل روٹی کا ٹکڑا اور چائے کا ایک پیالہ دیا گیا۔ زندگی میں عیش و عشرت ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ میرے لیے تو یہ سب کچھ بہت بڑی نعمت تھا، کیونکہ بچپن میں جو زندگی گزار چکا تھا وہ بڑی کٹن تھی۔ چنانچہ صبر و سکون کے ساتھ پیٹ کا دوزخ بھر لیا۔ کم از کم آگے کے حالات کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ اب میں احمق نہیں تھا، ہر بات کو ذہن میں رکھتا تھا اور یہ جانتا تھا کہ صورتحال سے کس طرح نمٹا جائے۔ ابھی تو سہیل کے اہل خاندان کو اس بارے میں معلومات حاصل ہوں گی اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی بھی شامت آئے گی۔ ادھر تمام کارروائیاں ہو رہی ہوں گی۔ پھر اس وقت دن کے 10:30 بجے تھے جب مجھے ایک الگ کمرے میں طلب کر لیا گیا۔ انچارج صاحب ڈی ایس پی صاحب کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر ڈی ایس پی صاحب کی آواز ابھری، قتل کرنے کا بڑا شوق ہے بھائی تجھے؟
جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ قاتل تو پکا لگتا ہے۔ یہ آپ کی ناتجربہ کاری ہے، ورنہ میں نے تو زندگی میں کوئی قتل نہیں کیا۔ میرے الفاظ سے ڈی ایس پی صاحب کا پارا چڑھ گیا۔ وہ غصے سے بولے، ہماری ناتجربہ کاری ہے، یہی عرض کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے پکا قاتل کہہ رہے ہیں؟ اوئے، پوری کھوپڑی اتار کر رکھ دی تو نے۔ یہ کسی معمولی آدمی کا کام تو نہیں ہو سکتا۔